حیرت کدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے لکشمی اور دفینے معلوم کرنے کا عمل۔ ایک روز عبدالغفار بیگ صاحب نے فرمایا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے اگر چاہو تو لکشمی کا عمل کر سکتے ہو۔ میں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہندوؤں کی دولت کی دیوی لکشمی دراصل ایک جن عورت ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی ہے۔ کسی ویران کنویں کے پاٹ پر بیٹھ کر ایک عمل 40 روز تک پڑھا جاتا ہے۔ 40ویں روز لکشمی آتی ہے اور ذرا فاصلے پر سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس قدر حسین اور جاذب نظر ہوتی ہے اور اتنی ہیجان انگیز خوشبو میں بسی ہوتی ہے کہ عامل کو اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر عامل ضبط کرے اور عمل کو جاری رکھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑ جاتی ہے۔ اس کی پرواز کے بعد اگر اس جگہ کو کھودا جائے جہاں وہ بیٹھی تھی تو 1,00,000 روپے مالیت کا سونا نکلتا ہے، اور اگر عامل بے قابو ہو کر اس کو ہاتھ لگا دے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے میں نے بھوپال میں ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے یہ عمل کیا تھا اور پاگل ہو کر سڑکوں پر ہائے پری چلاتا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں دولت کی لالچ میں پاگل ہو جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ایک روز عبدالغفار بیگ صاحب نے فرمایا کہ کسی مسجد میں عشاء کے بعد جب کہ سب نمازی رخصت ہو چکے ہوں، حصار میں بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 500 بار یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق خواجہ خضر مہتر الیاس 40 روز تک پڑھا جائے تو کھلی آنکھوں دفینے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے ٹوری کی مسجد میں یہ عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات ہی کو خواب دیکھا کہ میں اپنے تایا زاد بھائی مہدی حسن صاحب مرحوم کے مکان میں داخل ہو رہا ہوں۔ ڈیوڑی میں قدم رکھتی تقریباً انگوٹھے کی موٹائی کے برابر 2 منہ کی ایک سبز ناگن پر نظر پڑی جو ایک سوراخ میں داخل ہو رہی تھی۔ ناگن کا دوسرا منہ باہر تھا اور اتنی لمبی تھی کہ سوراخ میں گھستی چلی جا رہی تھی لیکن ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ صبح ہوئی تو اس خواب کا ذکر محمد شاہ صاحب عرف شاہ جی سے کیا جن کی دکان پر میری بیٹھک تھی اور جو اس طرح کے معاملات میں میرے ہمراز تھے۔ دوسری رات خواب دیکھا کہ تلیا والے کالے خان صاحب کے ساتھ کنگران کی مسجد کے برآمدے میں بیٹھا ہوں۔ حوض کی طرف سے سنہرے رنگ کا ایک خوبصورت بچھو ہماری طرف آیا۔ بچھو کی دم تقریباً 1 گز لمبی اور 1.5 بالشت چوڑی تھی اور اسی مناسبت سے اس کا سر تھا۔ کالے خان صاحب نے گھبرا کر کہا بچھو۔ میں نے کہا گھبرائیں نہیں، ہمیں نہیں کاٹے گا۔ چنانچہ بچھو میری ران سے اپنی دم رگڑتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے روز حسب معمول اس خواب کا ذکر بھی میں نے شاہ جی سے کیا۔ تیسری رات خواب دیکھا کہ میں اور کپتان الیاس صاحب جو ایک بڑے ذاکر و شاغل بزرگ جو ریاست کی فوج میں کپتان تھے، ایک اونٹنی پر بیٹھے گدڑی بازار سے گزر رہے ہیں۔ اونٹنی کی مہار کپتان الیاس صاحب کے ہاتھ میں ہے اور میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ واضح رہے کہ مذکورہ عمل کے آخر میں الیاس نام ہے۔ دوسرے روز اس خواب کا ذکر شاہ جی سے کیا ہی تھا کہ کورٹ کی طرف سے کپتان الیاس صاحب کو آتے دیکھا۔ تسبیح ہاتھ میں تھی۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا اور چلتے چلتے ان سے گزشتہ رات کے خواب کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم کوئی عمل تو نہیں پڑھ رہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ فرمایا عمل کے نتیجے میں خواب نظر آئے تو اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتے، عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد کئی روز تک عمل پڑتا رہا، کوئی خواب نظر نہیں آیا، اور یہ سوچ کر کہ غالباً عمل کا اثر ختم ہو چکا ہے، میں نے وہ عمل ترک کر دیا۔ اس کے بعد شاہ جی نے حاضرات کا عمل بتایا۔ محمد شاہ صاحب عرف شاہ جی نے میری بے روزگاری اور کیمیا یا دست غیب کے اعمال میں میرا ذوق و شوق دیکھ کر ایک روز کہا کہ اگر کوئی عمل کرنا ہی ہے تو میں آپ کو حاضرات کا عمل بتاتا ہوں، جس میں کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں، لیکن اگر کرنا ہے تو یہ عمل آپ اپنی ذمہ داری پر کریں گے۔ میں اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس عمل کے نتیجے میں نقصان اٹھا چکا ہوں۔ شاہ جی نے بتایا کہ اس عمل کے ذریعے مجھے اور میرے ایک شریک کو چاندی کی اینٹوں سے بھری ایک کٹالی نظر آئی جو ہمارے صحن میں گڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے کھودنا شروع کیا۔ کدال جب کٹالی پر پڑی تو ہم نے بہت احتیاط سے کھدائی کی، لیکن کٹالی میں راکھ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس واقعے کو چند روز ہی گزرے تھے کہ میرا بیٹا شدید بیمار پڑا اور مر گیا، اور میرے شریک کار کا ایک بیٹا پاگل ہو گیا۔ اس تمہید کے بعد شاہ جی نے بتایا کہ رائی بوٹی کا پودا جڑ سے اکھاڑو، لیکن ایسی جگہ سے کہ اس پودے سے وہاں لوہا لگنے کا احتمال نہ ہو، اسے سائے میں خشک کر لو۔ ایک گاگا پتھر جو سفید سا سخت پتھر ہوتا ہے جس سے چکماک کا کام لیا جاتا ہے، ایسی جگہ سے لو کہ اس سے بھی لوہا چھو جانے کا احتمال نہ ہو۔ کمہار سے کچی ٹھیکری لاؤ، سنوری یعنی پٹسن کی لکڑی لو اور اس کی آگ سے اس پودے کو جلاؤ اور گاگا پتھر کی رگڑ سے اسے سرما بنا لو۔ اس میں سے تھوڑا سا سرما چنبیلی کے خالص تیل میں ملا کر آئینے پر لگاؤ اور رات کو تاریک کمرے میں کسی نابالغ بچے کو دکھاؤ۔ بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ آئینہ دیکھ کر بچہ کہے گا کہ بھنگی کو بلا کر اس جگہ کی صفائی کراؤ۔ اسے نظر آئے گا کہ بھنگی آیا اور اس نے ایک جگہ جھاڑو دی، پھر کہے کہ بہشتی کو بلاؤ کہ چھڑکاؤ کرے، چنانچہ چھڑکاؤ ہوگا۔ پھر کہے کہ تخت بچھاؤ اور بادشاہ کو بلاؤ، چنانچہ وہ تخت پر ایک بادشاہ کو بیٹھا دیکھے گا، پھر جو چاہے اس بادشاہ سے دریافت کرے۔ میں نے شاہ جی کی رہنمائی میں سرما تیار کر لیا، پھر ان سے کہا کہ آپ کا مکان راؤ جی کی حویلی سے ملا ہوا ہے، اس حویلی کے کسی مقام میں خزانہ مدفون ہونا بھی معروف ہے، اور آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، کیوں نہ آپ ہی کے مکان میں آپ ہی کے بچے کے ذریعے یہ عمل کیا جائے، کیونکہ خطرہ تو خزانے کو حاصل کرنے میں ہے، اس سے پہلے کے مراحل میں تو کوئی خطرہ نہیں۔ شاہ جی اللہ مغفرت کرے تیار ہو گئے۔ میں نے عمل کی صداقت کا امتحان کرنے کے لیے ایک شخص کو اس مکان سے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اور ایک ٹوٹی ہوئی بوتل میں کچھ بیر بھر کر اسے ایک نیو میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد عمل شروع کیا۔ صفائی اور بادشاہ کے تخت پر جلوہ افروز ہو جانے کے بعد میں نے بچے سے کہا کہ بادشاہ سے پوچھو کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ فلاں درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ میں نے یہ دریافت کرنے کے لیے کہا کہ میرے گھر کی گھڑونچی میں پانی کے کتنے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے برتنوں کی بالکل صحیح تعداد بتائی۔ میں نے کہا کہ بادشاہ سے یہ پوچھو کہ فلاں نیو کے نیچے کیا گڑا ہوا ہے۔ بچے نے بتایا کہ ایک ٹوٹی ہوئی بوتل میں ہری ہری گول گول کوئی چیز ہے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کہ بادشاہ سے دریافت کرو کہ راؤ جی کی حویلی کا خزانہ کہاں ہے۔ بچے نے کہا کہ زمین کے نیچے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے جس میں بڑا تالا پڑا ہوا ہے۔ شاہ جی نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ اس خزانے کو اندر سے دکھاؤ۔ بچہ بولا کہ ابا جی ایک طرف لوہا ہی لوہا ہے اور دوسری طرف سونا ہی سونا پڑا ہے۔
شاہ جی نے کہا کہ پوچھو کیا ہم یہ خزانہ لے سکتے ہیں؟ بچے نے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اچھا، بادشاہ کا شکریہ ادا کرو اور کہو کہ آپ جا سکتے ہیں۔ عمل ختم ہونے کے بعد میں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وہ جگہ تمہیں یاد ہے جہاں خزانہ دکھایا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد کے صحن میں جو قبر ہے اس کے نیچے خزانے کا دروازہ تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی کوئی علامت تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا کہ قبر پر آڑا آڑا بانس پڑا ہوا ہے۔ جس وقت عمل ختم ہوا رات کے 12 بجے تھے۔ میں نے شاہ جی سے کہا کہ مسجد کے صحن کی قبر کے نیچے خزانے کا ہونا تو سرونج کے سارے عامل جانتے ہیں، لیکن قبر پر آڑا آڑا بانس ہونا یہ عارضی علامت ہے، اسی وقت چل کر دیکھا جائے۔ چنانچہ ہم حویلی کی مسجد میں گئے۔ واقعتاً اس کے صحن کی قبر پر آڑا آڑا بانس پڑا ہوا تھا۔ راؤ جی کی یہ حویلی مغلیہ دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ راؤ جی نے یہ کیا تھا کہ حویلی کے ایک کونے میں چھوٹی سی مسجد بنا کر اس کے صحن میں قبر بنا دی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ حویلی کی چھت پر بھی اسی طرح کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ خزانے کی حفاظت کی خاطر یہ ترکیب اختیار کی گئی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان مسجد اور قبر کا احترام کرتے ہیں، اس لیے اگر پتہ چل بھی جائے تو مسلمان نہ مسجد ڈھائیں گے نہ قبر کھودیں گے۔ سرونج میں ایک جاگیردار نبی دادا خان کو بھی حضرات کے ذریعے دفینے حاصل کرنے کا شوق تھا اور منشی عبدالعزیز صاحب کے بڑے بھائی منو خان ان کے شریک کار تھے، اس لیے کہ منو خان الٹے پیدا ہوئے تھے اور بچے کی طرح اس شخص میں بھی آئینے میں مناظر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو الٹا پیدا ہوا ہو۔ ان دونوں نے بھی حضرات کے ذریعے اس خزانے کا پتہ چلانے کے بعد اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت کدال اور پھاوڑے لے کر پہنچے، دیکھا کہ اس جگہ ایک لمبا تڑنگا ننگ دھڑنگ وجود ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ دونوں بھاگے اور کئی روز تک دونوں کو بخار آتا رہا۔ اول تو کسی دفینے کا پتہ چلانا ہی آسان مسئلہ نہیں، پھر پتہ چل بھی جائے تو اس کا حاصل کرنا اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ صرف حقدار ہی کو ملتا ہے اور یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ حقدار کون ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر درست کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ وہ خزانہ نکال لیتے، اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ جو یتیم بچے اس کے حقدار ہیں جب وہ جوان ہوں تو وہ اس خزانے کو نکالیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب گیاوی سرونج میں مدرسہ ریاض المدارس کے صدر مدرس تھے۔ پان کے عادی تھے اور چاندی کی ڈبیا میں پان رکھا کرتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی حافظ مقصود احمد صاحب حاضرات کا عمل جانتے تھے اور اس مقصد کے لیے بنایا ہوا کاجل کسی نابالغ بچے کے ناخن پر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا محمود الحسن صاحب ظہر کی نماز پڑھ کر درس گاہ میں آئے اور تدریس سے پہلے پان کھانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ پان کی ڈبیا موجود نہیں۔ حافظ مقصود صاحب فوراً ایک بچے کو لے کر کمرے میں گئے اور تاریکی کر کے اس کے ناخن پر کاجل لگا کر ڈبیا کے بارے میں دریافت کیا۔ بچے نے بتایا کہ ڈبیا فلاں لڑکے کے ہاتھ میں ہے اور وہ بڑے بازار میں بدرالدین کی دکان کے سامنے کھڑا ہے۔ فوراً 2 لڑکوں کو روانہ کیا گیا، اس لڑکے کو پکڑ لائے، ڈبیا اس کے پاس موجود تھی۔ میرے برادر نسبتی مولانا نذیر الدین صاحب اور ان کے کچھ دوست اعلیٰ آباد کے مولوی کے امتحان میں جانے لگے تو انہوں نے حافظ مقصود احمد صاحب سے کہا کہ حضرات کے ذریعے امتحانی پرچے معلوم کریں۔ چنانچہ انہوں نے کاجل لگایا۔ بچے نے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ حضرات کے ذریعے اگر اسم اعظم کا
کیمیا کا نسخہ یا کوئی اور اہم راز معلوم کرنا چاہیں تو نہیں بتایا جاتا، البتہ اگر کسی بیمار کا مرض اور اس کا علاج معلوم کرنا ہو تو بتا دیا جاتا ہے۔ حافظ فضل الرحمن صاحب اپنے والد حضرت شاہ زوار حسین صاحب مرحوم کی طرح باوقار، باحیا، سنجیدہ، ذہین اور کم گو انسان ہیں، اور اپنے والد ہی کی طرح خاموشی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ایس ایم کالج سے انٹر سائنس کرنے کے دوران حافظ صاحب کا قیام میرے ساتھ سندھ مدرسے کے مکان میں تھا۔ ایک مرتبہ ہم سب مکان میں تالا لگا کر گئے اور واپس آئے تو تالا کھلا ہوا دیکھا۔ سوچا کہ شاید خود ہی تالا لگانا بھول گئے ہوں گے۔ چند روز بعد دوبارہ سب لوگ باہر گئے اور واپسی پر دیکھا کہ نہ صرف تالا بلکہ دروازہ بھی چوپٹ کھلا ہے۔ گھر کی چیزوں کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ دل میں کچھ کھٹک سی ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب کا قیمتی بال پوائنٹ غائب ہو گیا۔ میں نے گھر کے ہر فرد سے پوچھا، کسی کو خبر نہ تھی۔ دوسرے روز وہ بال پوائنٹ حافظ صاحب کے تکیے کے نیچے سے اس طرح ملا کہ اس کے تمام اجزاء جدا جدا تھے۔ اس موقع پر میں نے کہا، حافظ صاحب، کیا جنات تو آپ کے ساتھ نہیں؟ شرما کر خاموش ہو گئے، اور جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ میرے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعات تو پیش آتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کی تفصیل پر اصرار کیا تو کہا، کبھی کبھی اگر میں دیر سے گھر آتا ہوں تو سندھ مدرسے کے میدان میں اندھیرا سا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تالپور ہاؤس کی طرف سے دوڑتے ہوئے آئے اور میرے سامنے سے گزر کر کالج کی دیوار میں غائب ہو گئے۔ میں نے مزید کریدا تو بتایا کہ کبھی کبھی خیر پور ٹامے والی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کنویں سے پانی اپنے گھر لا رہا ہوں اور کسی نے گھڑا کندھے پر اٹھا لیا۔ میں چلتا جا رہا ہوں اور گھڑا میرے ساتھ ساتھ کندھے کے اوپر چل رہا ہے۔ جب گھر کے قریب آیا تو گھڑا کندھے پر آ گیا۔ حافظ صاحب چونکہ انتہائی سکا آدمی ہیں، اس لیے ان کے بیان میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ محمد محمود شعبان مصری قاہرہ کی جامعہ الازہر سے کراچی یونیورسٹی کے عربی اور اسلامیات کے شعبوں میں عربی ادب پڑھانے کے لیے بھیجے گئے۔ میں اس زمانے میں شعبہ معارف اسلامیہ کا صدر تھا۔ رفتہ رفتہ موصوف کے مجھ سے بہت قریبی تعلقات ہو گئے۔ حافظ قرآن اور بڑے ذاکر و شاغل آدمی تھے۔ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت تھے۔ میں ان دنوں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا اور ان کو سنایا کرتا تھا تاکہ اس بہانے ان سے عربی میں گفتگو کا کچھ موقع میسر آ جایا کرے۔ شعبان صاحب ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ کر مجھے حسب ذیل قصہ سنایا۔ مدینہ منورہ میں ایک افریقی ہیں جو نمازوں کے اوقات میں ریاض الجنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنے وطن میں دولت مند اور امیر کبیر تھے۔ عمرے پر آئے، مدینہ منورہ میں ایسا دل لگا کہ واپس جانے کو جی نہ چاہا۔ ویزے کی مدت ختم ہوئے خاصا عرصہ گزر گیا اور وہ پولیس کی نظر میں آ گئے۔ کھانے اور بیت الخلاء کے لیے نکلنے کے علاوہ وہ تہجد کے بعد سے عشاء کے بعد تک مسجد نبوی ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن پولیس کا ایک کپتان 2 سپاہیوں کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا، اور جو ہی کپتان نے انہیں پکڑا وہ روضہ اقدس کی جالیاں پکڑ کر چلائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں اور یہ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ جالیوں سے ایک مقدس ہاتھ برآمد ہوا جس نے ان افریقی کا بازو پکڑ لیا اور یہ آواز آئی، نعم ھذا ضیفی، ہاں یہ میرا مہمان ہے۔
کپتان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت کاندھے پر لگے ستارے نوچ کر پھینک دیے اور کہا کہ اب تو میں حکومت کی ملازمت کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی خدمت کروں گا۔ اس وقت سے اب تک کپتان ان کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتا ہے۔ عمرے کے بعد شعبان صاحب حج کے لیے گئے اور واپس آ کر پھر بتایا کہ اس مرتبہ میں نے ان افریقی سے معانقہ بھی کیا اور ان سے دعا کی درخواست بھی کی۔ میرا تو ہر سال کئی بار مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک افریقی کو نماز کے بعد اس طرح ریاض الجنہ سے جاتے ہوئے دیکھا ضرور ہے، جن کے پیچھے 2-3 عرب اس طرح جا رہے تھے جیسے کسی بزرگ کے پیچھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک عرب سے دریافت بھی کیا کہ یہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ایک بزرگ ہیں۔ مدینہ منورہ میں اپنے جاننے والوں سے اس واقعے کی تصدیق کرنی چاہیے تو کسی کو خبر نہ تھی۔ یہ بات بھی ہے کہ سعودیہ میں اس طرح کے واقعات کو ہوا نہیں دی جاتی بلکہ چھپایا جاتا ہے۔ شیخ محمد شعبان اگر سکا بزرگ نہ ہوتے تو میں اس واقعے کو نقل نہ کرتا۔ جب میں مصر گیا تو قاہرہ میں شعبان صاحب کے گھر جا کر ان کی زیارت کی۔ بیوی اور میری بچی ساجدہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کھانے کا بڑا اہتمام کیا اور مجھ سے دریافت کیا، کھانا سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے یا مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ؟ یہ اس لیے دریافت کر رہا ہوں کہ مصر کی جدید تہذیب میں اگر مخلوط طور پر کھانا نہ کھایا جائے تو اسے مہمان کے اعزاز کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہم پردہ کرتے ہیں۔ میری بیوی اور بچی اس وقت بھی برقعے پہن کر آئی ہیں، چنانچہ ہم نے علیحدہ علیحدہ کھانا کھایا۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پروفیسر ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی صاحب علمی اور ادبی حلقوں کی ایک معروف شخصیت ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا ایک رخ اور بھی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے اس نسبتاً غیر معروف رخ کی کچھ جھلکیاں پیش کروں۔ کشفی ان کے نام کا جز ہے جسے انہوں نے تخلص کے طور پر بھی اختیار کر لیا ہے۔ پیدائش ہی سے ان کے نام کا یہ لہقہ شاید قدرتی اشارہ تھا ان کی اس کشفی حالت کی طرف جس کے شواہد ان کی زندگی میں بکثرت ملتے ہیں اور ان میں موروثی اثرات کا بھی بڑا دخل ہے۔ کشفی صاحب کے جد امجد حضرت شاہ غلام رسول نما کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہ ہر جمعے کو نماز کے بعد اپنے کاندھے پر پڑا رومال کسی نمازی کے سر پر ڈال دیتے اور وہ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتا۔ حضرت شاہ رسول نما کا مزار اب تک مرجع خلائق ہے۔ کشفی صاحب کہتے ہیں کہ میرا میٹرک کا امتحان ہو رہا تھا۔ مجھے اور لوگوں کو یقین تھا کہ اگر ریاضی میں پاس ہو گیا تو امتیازی کامیابی یقینی ہے۔ میں امتحان کے لیے جانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے مزار پر حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ ہر بات اللہ کے اختیار میں ہے، آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا۔ ہاں، اگر آپ روحانی طور پر زندہ ہیں تو اپنے رب سے میری کامیابی کی دعا کیجیے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کوئی کان میں کہہ رہا ہے کہ جیومیٹری کی 13ویں اور 19ویں تھیورمز اور الجبرا کا فلاں فارمولہ یاد کرو۔ میں یاد کرتا ہوا امتحان گاہ پہنچا۔ جب پرچہ ملا تو ساری چیزیں پرچے میں موجود تھیں۔ کشفی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت شاہ رسول نما کے مزار کے سرہانے ہار سنگھار کا ایک بڑا درخت تھا جس کی شاخیں چھت تک پہنچتی تھیں۔ چھت تک مسجد کی سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا۔ ایک بار رمضان المبارک میں دیکھا کہ چھوٹے بھائی ابو الحسنات حقی غائب ہیں۔ ابھی سحری کا وقت باقی تھا۔ تلاوت شروع ہو گئی۔ میں آوازیں دیتا مسجد میں پہنچا۔ کسی نے کہا اوپر جا کر دیکھو۔ چھت پر پہنچا تو دیکھا کہ یہ کھڑے کانپ رہے ہیں اور دامن ہار سنگھار کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے پھول قدموں میں پڑے ہیں، حالانکہ درخت پر ایک پھول بھی نظر نہ آیا۔
سمجھ میں نہیں آیا کہ ہزاروں پھول درخت سے ابو الحسنات کے دامن اور قدموں تک کیسے پہنچے۔ بہت سے پھول میں نے اپنے دامن میں بھرے اور ہم دونوں بھائی گھر چلے آئے۔ ابو الحسنات نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ امی اور پھوپھیوں کے دوپٹوں کو رنگنے کے لیے ہار سنگھار کے پھول توڑ لوں۔ اوپر پہنچا تو نہ جانے کیسے قدم لڑکھڑائے اور میں نیچے گرنے لگا۔ کسی نے روک لیا اور اوپر کھڑا کر دیا اور یہ سارے پھول خود بخود مجھ تک پہنچنے لگے۔ کشفی صاحب نے بیان کیا کہ میں عشاء کی نماز خاصی تاخیر سے مسجد میں ادا کرتا تھا۔ 12 بجے کے بعد گرمیوں میں مسجد کے صحن میں لوگ سوتے تھے۔ میں اندر مسقف حصے میں چلا جاتا تھا۔ ایک رات فرض نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا کہ کئی بلند و بالا لوگ سفید کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ ہمارا راز کسی کو نہ بتانا، ہم حضرت شاہ غلام رسول اور حضرت شاہ احسان الحق کے زمانے سے یہاں مقیم ہیں۔ ہم میں سے کچھ نے دونوں کو دیکھا اور کچھ نے صرف شاہ احسان الحق یا تمہارے دادا شاہ محمد اکبر کو۔ اجنا یعنی جنات بھی تمہاری طرح جیتے اور مرتے ہیں، مگر ہماری عمریں عام طور پر 150-200 سال ہوتی ہیں۔ کشفی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تاخیر سے نماز پڑھنا ختم کر دیا اور جماعت سے نماز پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اب بھی جب میں اس واقعے کا تصور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کشفی صاحب کی زندگی میں خواب خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رمضان سن 1415 ہجری کو میں مدینہ منورہ پہنچا۔ میرے بیٹے ابو احمد عاکف وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر حج تھے۔ طے ہوا کہ ہم سب یعنی میری بیوی اور بچیاں حج کے بعد واپس ہوں گے۔ میں نے کہا اگر اجازت مل گئی۔ ہم لوگ قیام میں توسیع کے لیے درخواستیں دیتے رہے اور 15 دن کی توسیع ملتی رہی اور ہم فی پاسپورٹ 100 ریال دیتے رہے۔ 2 یا 3 توسیعات کے بعد کہا گیا کہ مزید توسیع ممکن نہیں۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر درخواست دے دی۔ ایک صبح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک آرام کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے دستے مبارک میں کاغذ اور قلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں اور میرے دل کو یقین ہے کہ آپ میرے لیے ہی کچھ تحریر فرمائیں گے۔ میں نے خواب میں ہی درود و سلام پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو نعیم حامد علی کھڑے تھے۔ پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو۔ کشفی صاحب نے تقریباً 10-11 سال کی عمر میں بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ پورے شہر میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ سید ابو الخیر کشفی اور شیطان کی کشتی ہوگی، عظیم الشان دنگل۔ کشتی کے دن ایسا ازدحام تھا کہ بیان کرنا مشکل۔ کشتی شروع ہوئی، کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا، کبھی شیطان کا۔ ایک مرحلے پر شیطان نے ان کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ انہیں خیال آیا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی تو شیطان نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو شیطان کانپنے لگا اور تیسری بار تلاوت کرنے پر دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مجمع نے انہیں کندھوں پر اٹھا لیا اور شہر میں جلوس کی صورت میں گشت کیا۔ ایک مرتبہ کشفی صاحب نے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کی مرحومہ بیٹی رحیمی کو خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر میں 40 چراغ ہیں، صرف ایک چراغ بجھا ہوا ہے، باقی سب روشن ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرحومہ نے 40 بچیوں کو قرآن پڑھایا تھا، ان میں سے ایک لڑکی قادیانی تھی۔ کشفی صاحب نے اپنی عالم بیداری کا ایک حیرت انگیز واقعہ مجھے یہ کہہ کر سنایا کہ یہ واقعہ آج تک میری زبان پر نہیں آیا۔ پہلی بار
تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا مسجد نبوی کی موجودہ توسیع سے پہلے بھی عورتوں کے لیے ایک حصہ مخصوص تھا۔ بلقیس ان کی اہلیہ اسی حصے میں بیٹھتی تھیں۔ ایک دن میں صفا اصحاب صفا کی نشست کا پر بیٹھا تھا کہ آواز سنائی دی، آئیے آئیے صحن میں آئیے۔ میں نے دیکھا کہ صفا کے بعد جہاں سے صحن کا آغاز ہوتا ہے وہاں بلقیس کھڑی ہیں اور صرف اتنے حصے میں بارش ہو رہی ہے، سورج بھی چمک رہا ہے۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور ہم دونوں کھڑے بھیگتے رہے۔ اس عالم سرشاری اور لمحہ انعام میں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ اس حصے میں کیسے پہنچ گئیں جو عورتوں کے لیے ممنوع تھا، اور یہ کیسے ہوا کہ وہاں صرف ہم دونوں ہیں، اور وہ بارش کیا اور کیسی تھی، یہ بات آج تک سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس بارش میں بلقیس کی جرابیں بھیگ گئی تھیں۔ انہوں نے جرابوں کو احتیاط سے رکھ لیا۔ ہماری چھوٹی بیٹی ام ابیحہ سلمیٰ کے پیروں میں ان دنوں شدید درد ہوتا تھا اور کسی علاج سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ واپسی پر ہم نے وہ جرابیں بیٹی کو پہنائیں اور اس کے بعد سے اسے کبھی درد نہ ہوا۔ کشفی صاحب نے اپنے چند خاندانی وظائف کا بھی ذکر کیا۔ نمبر 1، اگر کسی عزیز کا انتظار ہے اور اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو سورہ والضحیٰ پڑھ کر 3 مرتبہ دستک دیجئے، انشاءاللہ وہ شخص آ جائے گا اور وہ چیز مل جائے گی۔ نمبر 2، آنکھوں کی روشنی برقرار رکھنے کے لیے یہ مفید ہے کہ نماز عصر کے بعد سورہ البناء کی تلاوت کی جائے اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور دونوں رکعتوں میں 3 بار سورہ الکوثر پڑھی جائے۔ نمبر 3، جو بچے ہکلاتے ہیں ان پر سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ کر دم کی جائے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور ہو سکے تو ان سے پڑھوائی جائے، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔